اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے اعتبار سے چوتھی صورت اور نزول کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 92 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کے موضوعات زیادہ تر اس میں جو احکام ہیں وہ عورتوں سے متعلق ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ اسی طرح 28ویں پارے میں جو سورہ طلاق ہے اس کو بھی سورہ نساء بولتے ہیں۔ اس کا نام سورہ نساء کبریٰ اور اس کا نام سورہ نساء الصغریٰ ہے۔ اس کے موضوعات احکام قرابت، مختلف جو رشتے ہیں ان کے احکام بیان کیے گئے کہ وہ کس طرح بنتے ہیں اور ان رشتوں کے احکام کیا ہیں۔ پھر یتیموں سے متعلق احکامات ہیں، وراثت سے متعلق احکامات ہیں، معاملات سے متعلق، باہمی لین دین سے متعلق احکامات ہیں، قتال سے متعلق احکامات ہیں، اور جتنے بھی شرعی احکامات ہیں ان پر انسان کس وقت عمل کرے، انسان کی طبیعت کس وقت ان احکامات پر عمل کرے گی، اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ تقوی ہے۔ اسی لیے اس صورت کا آغاز تقوی کے حکم سے کیا گیا۔ اسی صورت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کے اندر 5 آیات ایسی ہیں جو مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ان میں سے پہلی آیت ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ آیت اس چیز کو بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عدل کو۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے۔ اور دوسری آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو یہ آیت کبائر سے بچنے کا، کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دے رہی ہے۔ تیسری آیت جو کہ توحید پر اور شرک کی نفی پر دلالت کرتی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں فرمائیں گے ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ اور گناہ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں۔ اور چوتھی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ آیت گنہگاروں کے لیے ایک خوشخبری کا اعلان ہے کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیے ہوئے ہیں وہ کیا کریں، اللہ سے خود استغفار طلب کریں یا رسول کے پاس آ جائیں اور رسول ان کے لیے استغفار طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ 5ویں آیت وہی اسی آیت کا حصہ ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، اس کا اجر بڑھا کر دیں گے۔ اور یہی بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 8 آیات سورۃ نساء کی ایسی ہیں جو مجھے تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ 5 تو یہی آیات ہیں اور 3 آیات اس کے علاوہ ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت
یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، یہ 5ویں پارے کے شروع میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی حجت پوری کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ پہلے لوگوں کے واقعات سے، حالات سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتلایا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اور ان لوگوں کی جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں ان کی مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں پر کیا کریں، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں، ان کی توبہ کو قبول فرمائیں، اور جو خواہشات کے پیروکار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کریں، کجی کی راہ پر، صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی راہ پر چلتے رہیں۔ اسی طرح ایک آیت یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ بندوں کو جو اللہ تعالیٰ مکلف بناتے ہیں، اس کا ایک مقصد کیا ہے، تاکہ بندوں پر تخفیف کی جائے۔ شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں، قوانین ہیں، ان میں ایک اہم اصول جو ہے وہ تخفیف ہے، کہ احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخفیف رکھی ہے، آسانی رکھی ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ کیا کر لے، بیٹھ کر پڑھ لے۔ کوئی بیٹھنے سے بھی قاصر ہے، وہ کیا کر لے، پانی نہیں مل رہا تو وہ کیا کر لے، تیمم کر لے۔ سفر کی حالت میں کیا ہو گیا، قصر ہو گیا۔ سفر کی حالت میں 4 جو رکعتوں والی نماز تھی وہ کس پر آ گئی، 2 پر آ گئی۔ تو یہ 8 آیات، 5 آیات وہی اور 3 آیات ہی ان کے علاوہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت کی یہ آیات مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 آیات کے بارے میں فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 8 آیات۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا آغاز کر رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یا ایھا الناس، چونکہ یہاں کلام تمام انسانیت سے ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں سے یا اہل ایمان سے خطاب نہیں آتا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اتقوا ربکم، وقایتی وقایتاً، بچنا، ڈرنا، سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ کیونکہ اتقوا یا اصل میں ابتقوا باب افتعال ہے۔ اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو، ڈرو، ربکم، اپنے پروردگار سے۔ اور وہ پروردگار کون ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ ایک جان سے ہم مراد اصل انسانیت یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ وخلق منہا زوجہا، اور اس نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ خلق منہا، نفس کا لفظ مؤنث ہے، اور اس نفس واحدہ سے پیدا کیا زوجہا، ان کا جوڑا۔ ٹھیک ہے، اس روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا ان کو پیدا کیا گیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے، ان دونوں نفوس سے پھیلائے رجالاً کثیرا، مختلف، بہت سے مرد، ونساء، اور عورتیں۔
تو اس سے ان لوگوں کے نظریے کی بھی تردید اور نفی ہوگی جن کا یہ ماننا ہے کہ انسان کیا ہے؟ قدیم ہے۔ انسان کیا ہے؟ قدیم ہے۔ قدیم کا معنی کیا؟ انسان ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اس جملے سے اس کی نفی ہوگی، اور پھیلائے ان دونوں سے، یعنی نفس واحدہ اور ان کی زوجہ سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ پھر اسی طرح آگے توالد و تناسل کا سلسلہ پھر چلتا رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کیا ہے؟ عدم سے وجود میں آیا۔ انسان عدم سے وجود میں آیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تقوی کے حکم کی اہمیت کی وجہ سے آگے پھر فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، ڈرو اللہ سے، تساءلون بِهِ، جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، الذی تساءلون بِهِ، جس کے واسطے سے تم کیا کرتے ہو؟ ایک دوسرے سے سوال کرتے، یعنی اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنی ضرورتیں ایک دوسرے سے مانگتے ہو اللہ کا واسطہ دے کر۔ والارحام، اور ڈرو کس سے؟ قرابتوں سے، رشتوں سے۔ والارحام، اور ڈرو کس کے بارے میں؟ قرابتوں کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر کیا ہے؟ مطلع ہیں، باخبر ہے۔ اب والارحام، اس کے بارے میں دو قرأتیں ہیں۔ جمہور کی قرأت یہی ہے، اس کو نصب پڑھیں گے اور یہ معمول ہوگا کس کا؟ والارحام، نصب کی صورت میں کس کا معمول ہوگا؟ اتقوا کا، اور اس کا عطف کس پر ہوگا؟ لفظ اللہ پر۔ پھر اس صورت میں کیا بنے گا؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ واتقوا الارحام، ڈرو اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو؟ سوال کرتے ہو۔ اور ڈرو رشتوں کے بارے میں، یعنی رشتوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو، قطع تعلقی سے ڈرو۔ یہ کس صورت میں ہے؟ اگر نصب کی قرأت لی جائے، والارحام، اور ایک قرأت اس میں ہے جر کی، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا با جارہ کی وجہ سے۔ اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ ڈرو اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں کا واسطہ دے کر۔ اور تم مفسرین فرماتے ہیں کہ عرب کی ہاں ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ جب وہ کسی سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے تو وہ کہتے تھے اسألک باللہ و بالرحم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر اور قرابت کا واسطہ دے کر، یعنی کسی کے ساتھ جو بھی ان کا رشتہ ہوتا اس رشتے کو ظاہر کر۔ اس سے پھر یہ ہوتا نا کہ اگلا بندہ جو ہوتا وہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا۔ تو یہ دو قرأتیں ہیں مختلف، اور دونوں قرأتوں کی صورت میں معنی کیا ہوں گے؟ مختلف۔ اب اس صورت کا پہلا حکم، صورت کے جو احکامات ہیں اس کو پہلا حکم ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اب زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اگر کوئی کسی یتیم کا وارث بن جاتا یا کسی یتیم کو اپنی کفالت میں لے لیتا تو لوگ عام طور پر کیا کرتے تھے؟ ان کا مال ان کو نہیں دیتے تھے، یا ان کا جو قیمتی مال ہوتا وہ اپنے مال میں شامل کر لیتے، اور اپنا جو ناقص مال ہے
وہ ان کے مالوں میں کیا کر دیتے؟ شامل کر دیتے. اور ایک صورت یہ تھی کہ وہ اپنے مال، یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کیا کرتے؟ استعمال کرتے. اب ان تینوں صورتوں سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو. یتیم سے مراد ایسا نابالغ بچہ یا بچی جس کے والدین کیا ہو چکے ہو؟ وفات پا چکے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور مت بدلو بری چیز کو اچھی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اپنے برے اموال ان کے مال میں ڈال دو، اپنے ناقص اموال کو ان کے مالوں میں ڈال کر ان کے طیب مال کو اپنے مال میں شامل کر لو. ایسا مت کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھاؤ ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا کر. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. حُوبًا كَبِيرًا، گناہ. اب یتیموں سے متعلق دو احکام ہیں. ایک تو ان کے اموال سے متعلق آ گیا، اس میں دونوں شامل ہیں، چاہے یتیم بچہ ہو یا بچی ہو. اب اگلا حکم جو آ رہا ہے وہ یتیم لڑکیوں کے نکاح سے متعلق ہے. اگلی آیت میں وہ کس سے متعلق ہے؟ یتیم لڑکیوں کے نکاح سے متعلق. دو صورتیں ہوتی تھیں. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو یتیم لڑکی ہوتی اس کے پاس مال بھی ہوتا، اس کا جو سرپرست ہوتا تھا وہ اس کی شکل و صورت سے متاثر ہو کر اور اس کے مال کے لالچ میں اس سے کیا کر لیتا؟ نکاح کر لیتا. کسی طرح یہ بھی مجھے حاصل ہو جائے اور اس کا مال بھی مجھے کیا ہو جائے؟